موضوع الدرس احوال الاشقیاء یوم القیامہ، سورۃ فصلت، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ سورۃ فصلت میں اس کا نام جیسے آپ نے پڑھا فصلت بھی ہے اور سورۃ حامیم سجدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور ایسی کتاب جس کو کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں۔ اور کیا ہے یہ کتاب؟ قرآن ہے، اور جو عربی کے اندر ہے تاکہ قوم جو ہے وہ جان سکیں، سمجھ سکیں۔ اور قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کو بشارت دینے والا ہے اور کافروں کو ڈرانے والا ہے۔ لیکن فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن کافر جو ہیں ان کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، بلکہ الٹا بطور استہزاء کہتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلاف کے اندر ہے، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، آپ جو ہمیں دعوت توحید دیتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہمارے دل جو ہیں غلافوں کے اندر ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور آپ کے ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے دین پہ چلیں اور ہم بھی اپنے طریقے پہ چلیں گے۔ اللہ پاک نے فرما دیا آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کے بندو بات کو سمجھو۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے مجھے بھی انسان بنایا ہے تمہاری طرح، یوحا الیہ، مجھ پہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور میں کوئی نرالی بات نہیں کرتا، میری ایک ہی دعوت ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے۔ فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف خالص ہو کہ اسی کو پکارو۔ واستغفروہ، اور جو شرک اور گناہ کر چکے ہو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔
اگر ایسا نہیں کرو گے تو وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، پھر ہلاکت اور بربادی ہے مشرکوں کے لیے۔ اور مشرکین بھی ایسے کہ ایک تو شرک کرتے ہیں، دوسرا الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، اور جو اپنے نفس کی پاکی کا بھی خیال نہیں کرتے، اپنے مال کی پاکی کا بھی خیال نہیں کرتے، غریبوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اصل سبب یہ ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، وہ کافر، وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ قیامت بھی یقین ہو تو آدمی خیر خیرات کرے، جب یقین ہی نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ان کو اللہ جنت کی نعمتیں دیں گے، اور جنت کی نعمتیں جو ہیں ابدی ہوتی ہیں، جو کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو دلائل کی طرف دلائل پیش کریں اور توجہ دلائیں کہ قل انکم اے ظالمو لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم اس خداوند قدوس کا انکار کرتے ہو، اس کی الوہیت و ربوبیت کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اسی کے تم شریک بناتے ہو جنہوں نے مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ ذالک رب العالمین، وہ خالق ہی رب ہے تمام عالمین کا، سب کے پالنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اللہ نے زمین کے اوپر سے بوجھ رکھے یعنی پہاڑ رکھے۔ وبارک فیہا، اور پھر زمین میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں ساری دنیا کا رزق زمینوں سے نکل رہا ہے۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی گزارنے کی قوت جو ہے وہ پیدا کی۔ فی 4 ایام سواء للسائلین، 4 دنوں میں، اور یہ سب نعمت جو ہے اللہ کی سب مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ ہوا دیکھے ملتی ہے، پانی دیکھے ملتا ہے، زمین دیکھے ملتی ہے، آسمان دیکھے ملتا ہے، تو یہ سب کے لیے برابر ہے، کسی پہ پابندی نہیں ہے۔ 4 ایام سے مراد یہ ہے کہ 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا، 2 دنوں کے اندر اللہ نے اس کے اندر جو منافع ہیں، جو معدنیات ہیں، جو جبال ہیں، جو ارزاق ہیں، وہ پیدا کیے، تو یہ 4 دن ہو گئے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، وہی دخان، اندر وہ دھواں کی حالت میں تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی کہ اطیعوا، میرے احکام کی اطاعت کرو، میرے حکم کی تعمیل کرو، چاہے اطاعت خوشی سے کرو یا جبر سے۔ دونوں نے جواب دیا قالت اطعنا طائعین، کہ مولا ہم تو بالکل خوشی سے آپ کے فرما بردار ہیں اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دنوں کے اندر، تو کل 6 دن ہو گئے۔ 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں اس کے اندر منافع، اور 2 دنوں میں آسمان۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم بھیجا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور اللہ نے آسمان دنیا یعنی جو دنیا کے قریب ہے، مانا جو ہمارے اوپر آسمان، اللہ نے اس کو مزین کر دیا ستاروں سے، اور ستاروں کو حفاظت کا ذریعہ بنایا، وہ حفظاً، تاکہ کوئی شیطان اوپر جا کے ملائکہ کی بات اچک نہ سکیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا نظام، یہ سارا کائنات، یہ ساری زمین، آسمان، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس خداوند قدوس نے اپنے ایک نظام سے فرمائی ہیں، جو غالب بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور میرے محبوب اگر اتنی کھلی دلائل کے بعد، اگر اتنے آیات بینات کے بعد کہ آسمان پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، کس نے بنایا ہے؟ تو جس نے بنایا وہی خدا ہے، اور جو کچھ بنانے پہ قادر نہیں ہے وہ کیسے خدا اور حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر اتنی آیات بینات کے باوجود بھی اعراض کریں، منہ پھیریں اور بات نہ مانیں، تو آپ کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں بھی تم کو ڈراتا ہوں اس عذاب سے جیسے قوم عاد پہ آیا اور قوم ثمود پہ آیا۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے پاس بھی پیغمبر آئے، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور سب پیغمبروں نے ایک ہی بات کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، معبود برحق اللہ تعالی کی ذات ہے۔ وہ پیغمبروں سے کہنے لگے قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو فرشتہ بھیجتے، کوئی نوری رسول بھیجتے، نوری پیغمبر بھیجتے، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، جو آپ دے کر بھیجے گئے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد کا یہ عالم تھا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
کہ انہوں نے زمین کے اندر ناجائز طور پہ اکڑ دکھائی اور کہنے لگے من نشد منا قوتاً، ہم سے کون زیادہ طاقت والا ہے کہ ہمیں عذاب دے گا؟ اللہ نے فرمایا جاہلو، کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا؟ اولم یرو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتاً، کہ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، ان کے لیے جو ایام تھے منحوس تھے، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم ان کو رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور قیامت کا عذاب تو اس سے اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جیسے دنیا میں عذاب آیا تو ان کو کوئی مدد نہ کر سکا، اسی طرح قیامت میں جب اللہ عذاب میں پکڑیں گے تو کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ باقی یاد رکھیں یہ جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہے اور یہ مہینہ منحوس ہے، بدھ کا دن منحوس ہے اور سفر کا مہینہ منحوس ہے اور فلاں، یہ کافروں کے عقیدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے دن پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے سارے مہینے پیدا فرمائے، ان کو اللہ نے بعض مہینوں کو عظمت دی ہے، بعض دنوں کو عظمت دی ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیالی العشر کے 10 دن ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یوم الجمعہ کی فضیلت ہے۔ لیکن کسی دن کو منحوس سمجھنا جو ہے یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ منحوس کا معنی یہ ہے تو ان کے حق میں منحوس تھے، اور جن دنوں کے اندر اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے تمہارے لیے تو مبارک دن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا کہ ہر عذاب چونکہ بدھ کے دن آیا ہے، قوم عاد پر جو عذاب آیا ہے وہ پورے 8 دن کے لیے تھا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن۔ تو اگر نعوذ باللہ منحوس ہیں تو پھر تو پورا ہفتہ ہی منحوس ہو گیا، یعنی بدھ سے عذاب شروع ہوا اور بدھ کو جا کے عذاب ختم ہوا۔ اللہ نے ان پہ عذاب جو بھیجا وہ ہوا بھیجی، اور اس ہوا نے ان کو آسمانوں کی طرف لے کے الٹا پھینکا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، دیکھو کہ قوم کیسے مری پڑی ہے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں، چونکہ بڑی لمبے قد کی وہ قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی قوم کو ڈرائیں، وَأَمَّا ثَمُودُ، قوم سمود جو تھی وہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے تو ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا، ہم نے حضرت صالح کو بھیجا، ان کو اللہ نے معجزہ دیا کہ پتھر سے اونٹنی زندہ نکل آئی، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے کفر کو ہدایت پر زیادہ ترجیح دی اور محبوب رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلتناک عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اور عذاب کیوں آیا؟ بما كانوا يكسبون، اس کی وجہ سے وہ جو کفر کرتے تھے اور اعراض کرتے تھے اور پیغمبروں کا انکار کرتے تھے۔ اور ساتھ فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے پیغمبروں پر، حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے، صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے، ہم نے ان کو بچا لیا، ان کو عذاب سے نجات دی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جب سب کافروں کو جہنم کی طرف، میدان محشر کی طرف لے جا رہے ہوں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، يُوزَعُونَ معنی يُحْبَسُونَ يُمْنَعُونَ، ان کو فرشتے روکیں گے تاکہ پیچھے جو آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بما كانوا يعملون، اور جب اللہ کی دربار میں آ جائیں گے تو ان پہ گواہی دیں گے، ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں اعمال کیے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں تو اب ظلم کو حرام کر چکا ہوں اور میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو عرض کرے گا مولا تو میرے اوپر جو آپ نے گواہ پیش کیے ہیں یہ تو میرے جنس کے بھی نہیں ہے، تو انسان ہی نہیں ہے، اور میں نے ان گواہوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی پہ آپ مجھے عذاب دے رہے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ نے کہا میرا اپنی جنس کا کوئی گواہ ہو۔
اللہ حکم دیں گے جیسے کہ سورۃ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دو اور زبانوں کو بند کر دو، سیل کر دو، اور اللہ حکم دیں گے تمام اعضاء کو کہ تم گواہی دو. تو سب سے پہلے انسان کے دائیں ٹانگ کی جو ران ہے وہ گواہی دے گی، پھر ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، عضو گواہی دے گا، حتیٰ کہ چمڑا گواہی دے گا ہم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بدبخت اب بتاؤ. اب وہ حیران ہو کے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے آپ سے، اپنے اعضاء سے کہے گا بدبختو تم بھی میرے خلاف گواہ بن گئے. میں تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور دنیا میں تم نے ہی تو مزہ حاصل کیا ہے، آج میرے خلاف گواہ بن گئے ہو. تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بھی تو اسی ذات نے بولنے پہ مجبور کیا ہے جو ہر چیز کو بلوا سکتے ہیں. وہ چاہے تو پتھر بھی بولیں گے، وہ چاہے تو دابۃ الارض بھی بولے گی، وہ چاہے تو جانور بھی بولیں گے، وہ چاہے تو لکڑی بھی بولے گی. تو ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم نہ بولیں؟ تو اب جب گواہیاں ہو گئی تو اب کوئی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات ہے جس نے تم کو پہلے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. اب وہ اعضاء کہیں گے کہ بدبختو دنیا میں جب تم گناہ کرتے تھے تم تو کوئی حیا ہی نہیں کرتے تھے، تم کو پردہ ہی نہیں کرتے تھے، تم تو کھلم کھلا بے حیائیاں کرتے تھے. کیا تمہیں گمان نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہم بھی گواہی دیں گے؟ اور یہی تمہارا گمان تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ نہیں جانتے ہیں، ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں. ذالکم ظنکم الذی، یہی تمہارا ظن فاسد جو تھا رب کے بارے میں، ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک و برباد کیا. فاصبحتم من الخاسرین، اور آج تم توٹے والوں میں ہو، آج تم گھاٹے والوں میں ہو. اس کے بعد کہا جائے گا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر صبر کرو تب بھی تمہاری جہنم ٹھکانہ ہے، اور اگر تم معافی مانگو، عذر کرو تو نہ تمہیں معافی ملے گی اور نہ تمہارا کوئی عذر قبول ہوگا. تو یہاں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ بھی اسی سورت مبارک کی آیات ہیں، اور ان کا تعلق بھی میدان حشر کے احوال سے. فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، قَيَّضْنَا یعنی ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا ان کے ساتھی. قرنا یاد رکھو، قرین مانا ساتھی، اور وہ ساتھی جو تھے فَزَيَّنُوا لَهُمْ، انہوں نے ان کی آنکھوں میں، ان کے آگے، ان کے پیچھے اعمال کو مزین کر کے دکھلایا. نتیجہ کیا نکلا؟ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور اللہ کا کلمہ جو تھا وہ ثابت ہو گیا، وہ ان کے اوپر کے کافروں کے لیے عذاب ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، ان پر بھی اللہ کا فیصلہ پورا سچ ہو گیا جیسے پہلی امتیں ان سے گزری تھیں. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان سے پہلے جو جماعتیں جنوں اور انسانوں کی گزری، وہ کلمہ کیا تھا؟ انہم کانوا خاسرین، کہ یہی لوگ ہیں جو تروٹے میں ہوں گے، جو گھاٹے میں ہوں گے. یاد رکھیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اللہ تبارک و تعالی جو اس کے مومن بندے ہیں، جو اس کے عباد صالحین ہیں، ان کو اللہ ساتھی بھی اچھے عطا فرما دیتے ہیں، ماحول بھی اچھا عطا فرما دیتے ہیں،
اور صحبت بھی اچھے لوگوں سے کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سیدھے راستے پہ چلائیں، ان کو صحیح راستے پہ قائم رکھیں۔ اور جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو دوست بھی انہی جیسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھی چیز ملتی ہے اور برے لوگوں کو برے ساتھی ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مکھی ہے، اس کو گندگی ملتی ہے اور گندگی کو مکھیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں تتلی ہے، اس کے مقابلے پہ آگ دیکھیں کہ بھنورے ہیں، ان کو پھول ملتے ہیں اور پھولوں کو بھی وہ تتلیاں ملتی ہیں۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں جو ہیں وہ گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد جو ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے۔ اور فرمایا الطیبات للطیبین، اور پاک بیویاں جو ہیں وہ پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک بیویوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے آدمی اپنی صحبت اختیار کرتا ہے پھر اسی کے لیے وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب صحابہ ایمان لے آئے تو ان کو صحبت محمد مصطفیٰ نصیب ہوئی، پھر ان کو صحبت ابو بکر عمر عثمان و علی نصیب ہوئی، تابعین کو صحبت صحابہ نصیب ہوئی، تابعین کو صحبت تابعین نصیب ہوئی۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں محدثین کا تعلق محدثین سے ہوگا، علماء کا تعلق علماء سے ہوگا، صالحین کا تعلق صالحین سے ہوگا، اور فاسق فاجر لوگوں کا تعلق فاسقین سے ہوگا۔ اور جن کے دل میں ایمان ہے وہ اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی جگہ پر جہاں آپ کو اللہ نے کعبے میں حاضری نصیب کی ہے، کہہ دیں الحمدللہ۔ اسی چاہے زمزم پر ایک آدمی آیا اور اس نے زمزم کا پانی لیا۔ پہلے تو کنواں کھلا ہوتا تھا نا، تو ہر آدمی آ کے کنویں سے اور ڈول سے پانی لیتا تھا اور پیتا تھا۔ اب تو چونکہ اتنی مخلوق ہو گئی ہے کہ اگر وہ سسٹم رکھا جائے تو لوگ روزانہ 100-200 مر جائیں۔ تو اس نے زمزم کا پانی ایسے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یا اللہ، تیرے سچے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس نیت اور غرض کے لیے پیے اللہ پوری کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زمزم صرف شفا ہے، زمزم پی کے جو بھی دعا مانگو منظور ہوتی ہے، یاد رکھو۔ زمزم شفا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے زمزم طعام بھی ہے، شفا بھی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ زمزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پینے کے بعد جو اللہ سے دعا مانگو گے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر المفسرین ہے، یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جب زمزم کا پانی پیتے تھے نا دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ میں زمزم کے پانی سے علم مانگتا ہوں، لیکن علم بھی وہ جو نفع دینے والا ہو۔ علم تو قادیانیوں کے پاس بھی ہوتا ہے نا، علم جو ہے وہ تو روافض اور خوارج کے پاس بھی ہوتا ہے، علم تو اہل بدعت کے پاس بھی ہوتا ہے۔ علم وہ ہو جو قیامت میں نفع دے، صحیح علم نصیب فرما۔ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن كل داء، اور اللہ وسعت والا رزق عطا فرما، جیسے تیری رحمت وسیع ہے ہمیں رزق بھی وسعت والا عطا فرما، اور مجھے ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ تو ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے۔ تو زمزم کا پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔
اس آدمی نے بھی ہاتھ میں زمزم لیا اور کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ زمزم پی کے جو دعا مانگو، میں تو جس سے یہ مانگتا ہوں کہ آج مجھے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ جو زمانے میں بڑے محدث ہیں، میرا اللہ کسی طرح آج مجھے مکے میں حضرت سفیان مل جائیں اور مجھے آپ کی 100 حدیثیں سنائیں، بس میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اس عالم کی صحبت نصیب ہو جائے کہ وہ عالم مجھے ملے اور مجھے حدیثیں بھی سنائے۔ وہ پانی پی کے حضرت سفیان فرماتے ہیں خدا کی شان میں ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، میں بھی سن رہا تھا، جب اس نے یہاں پانی رکھا نا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا نا سفیان ابن عیینہ، میں سفیان ہوں، آؤ تمہیں حدیثیں سناؤں۔ تو اس کو لے کے آگے بیٹھ گیا اور میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنا دی۔ تو زمزم جو ہے یہ ایک یعنی ایسی نعمت ہے، تو ہمیشہ اب دیکھو اس کی تلاش کیا تھی کہ مجھے حضرت سفیان ملے، مجھے حدیثیں سنائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شرابی کو تلاش شرابی کی ہوتی ہے، افیونی کو تلاش افیونی کی ہوتی ہے، بھنگی کو تلاش بھنگ والے کی ہوتی ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہاں ملے گا، کہاں اڈا ہوگا، کہاں وہ خبیث لوگ ہوں گے۔ اور جو عورتوں کے دلال ہیں وہ عورتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جو گندی عورتیں ہیں وہ دلال اور زانی کو ڈھونڈتی ہیں۔ وجہ کہ نظام ہے کہ جیسے چاہو گے وہ ملے گا، اگر گندگی لگاؤ گے تو بدبو پھوٹے گی، عطر لگاؤ گے تو خوشبو پھوٹے گی۔ یہ تو قاعدہ ہے اللہ کا، سنت اللہ ہے کہ تم اگر برے بنتے ہو، اللہ فرماتے ہم بھی پھر ان پہ شیطان مسلط کر دیتے، اگر تم اچھے بنتے ہو تو پھر ہم ملائکہ ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ الہام کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر وہ شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی۔ کیا معنی یاد رکھو، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ کہتے ہیں جی فکر نہ کریں، آپ کے پاس دیکھو دولت ہے، دنیا ہے، حسن ہے، جوانی ہے، اقتدار ہے، آگے بھی آپ کا انتظام ہوگا، فکر نہ کریں، آگے بھی اللہ سب کچھ آپ کو ہی دے گا۔ اگر آپ گندے ہوتے یہاں کیوں دیتا؟ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اچھا دوسرا یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ تو نہیں کر رہے، فرعون تھا، قارون تھا، نمرود تھا، شداد تھا، حامان تھا، بڑے بڑے سردار سب ایسے کرتے تھے، سب کے پاس شرابیں تھیں، سب کے پاس یہ معاملات تھے، کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی یہی ہوتا ہے، اب آگے بھی یہی ہونے والا ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ کہتے ہیں جو پیچھے کر چکے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، جو آگے ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتی ہیں پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور میرا وعدہ میرا فرمان بھی پورا ہو گیا کہ جیسے پہلی امتوں کو میں نے برباد کیا ہے ان کو بھی برباد کروں گا۔ ان سے پہلے جیسے جن اور انسان ہیں وہ گھاٹے میں، یہ بھی اسی میں ہوں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ ابھی جہل لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو حضور پاک کی شکل مبارک ایسی ہے جو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا، ایک آپ کا لحن ہے، لہجہ ہے، بات کرنے کا انداز ہے، جو بھی قریب جاتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو آپ پڑھتے ہیں وہ کلام بھی بڑا عجیب ہے، تو ہم اس کا توڑ تو کر نہیں سکتے۔ ایک علاج ہے کہ جب حضور قرآن پڑھے نا تم شور مچاؤ تاکہ کوئی سنے ہی نہیں، جب سنے گا نہیں تو اثر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک موقع رکھو کہ نوجوان کٹھے ہوں، جہاں حضور قرآن پڑھے نا آگے شور کرنا شروع کر، شور مچانا شروع کر، جب شور میں آواز دب جائے گی کوئی قرآن سنے گا ہی نہیں۔ اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ہم غالب آ جائیں اور حضور کی بات آگے نہ جائے، اور اگر لوگوں نے سن لیا تو وہ لوگ تو دیوانے ہو جاتے ہیں۔
اور آج بھی آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، دیکھ لیں آج بھی جتنے باطل فرقے ہیں نا وہ ایک ہی نصیحت کرتے ہیں کہ کسی حق والے کی بات نہیں سننی، ایک ہی نصیحت کریں گے، وہ کہیں گے جو مرضی آئے کرو لیکن خیال رکھنا کسی وہابی کی تقریر میں نہ چلے جانا، یہ کسی بستر بند کے گلے میں نہ لگ جانا، یہ تو لوت کی بیماری ہیں جس پہ پڑ جائیں اس کو بھی اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، ان سے دور رہو، قریب ہی نہ جاؤ بالکل، کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا، کسی بس تم اسی الف لیلا ہیر رانجھا لیلا مجنوں یہ زلیخا اور گلستان بس انہی کتابوں میں رہو، بس اسی میں بابا راز چھپا ہوا ہے، اس کے مجازی کے اندر ہی تو اس کے حقیقی ہے۔ آج بھی وہ کافر، یہی کافر کا وقال الذین کفروا، کہنے لگے کہ ایک تو قرآن سنو نہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا مانا شور کرو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم بھی چکھائیں گے جن نے کفر کیا، کیا عذابًا شدیدًا، بڑا سخت عذاب چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے ان برے کاموں کا جو انہوں نے کیے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، کیا جہنم، لہم فیہا دار الخلد، یہ اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، ان کو جہنم کی سزا کیوں ملے گی؟ بوجہ ان کے انکار کے کہ ہماری آیات کا انکار کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب جہنم میں آ جائیں گے نا یہ بڑے چھوٹے سارے شداد حداد نمرود وغیرہ جو ہیں، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اب کافر کہیں گے مولا مہربانی فرما ہمیں ہمارے وہ ٹھاکر تو دکھانا، وہ گرو تو دکھانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، وہ ہمیں بیڑے تو دکھا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگید ڈالیں گے اور جہنم کے نیچے درجے میں ڈالیں گے، ان لوگوں نے تو ہمیں گمراہ کیا کہ آج ہم جہنم میں ڈر رہے ہیں، ذرا ہمیں شکل تو دکھاؤ ان کی، وہ بدبخت کدھر ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافر کہیں ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین، ہمیں وہ دکھلا، اضلنا من الجن والانس، جنہوں نے جن و انس میں سے ہمیں گمراہ کیا ہے، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر نہ کرو، وہ جو تمہارے بڑے بڑے ٹھاکر ہیں وہ تم سے بھی زیادہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہم آرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل انما انا بشر مثلکم، میں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ماں جو ہے یہ ماں نافیہ ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہہ دو میں بشر نہیں ہوں۔
پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ قرآن کا ترجمہ 1400 سال کے بعد ہوگا یا وہ ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے؟ اچھا، بشر نہیں ہوں، کیا ہوں؟ نور ہوں، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اب ہمیں یہ بتلاؤ کہ نور کی اولاد ہوتی ہے، نور کی بیویاں ہوتی ہیں، نور کے ماں باپ ہوتے ہیں؟ اگر حضور نور ہے تو پھر اولاد، بیویاں، ماں باپ، چاچا، دادا، اس خاندان کا ہم کیا جواب دیں؟ یہ مسئلہ تم بتلا دو، پھر ماں کو تم نافیہ بنا لو، موصولہ بنا لو، موصوفہ بنا لو، مصدریہ بنا لو. اور پھر یہ ہے کہ ہر جگہ تو یہ نہیں ہے نا ماں، جہاں ماں نہیں ہے وہاں کیا کرو گے؟ یہاں تو چلو تمہیں ماں مل گئی، لیکن جہاں ماں ہے ہی نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو قرآن کہتے ہیں، میرے نبی آپ کہتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، وہاں تو ماں ہے نہیں، پھر اس کا کیا کریں گے آپ؟ وہاں کچھ بدلو گے پھر؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہاں بھی ماں کا کیا کرو گے؟ آپ سے پہلے کوئی مرد ہم نے نہیں بھیجا، سب عورتیں نبی بھیجی تھی. یعنی اللہ کے قرآن کو بدلتے ہوئے تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا؟ اور 1400 سال سے ترجمہ آ رہا ہے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے کیا ہے. آج تک دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ ماں نافیہ ہے. یہ تو یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ لوگ جو معتزلہ ہیں، وہ لوگ جو بالکل یعنی فرقہ ضالہ میں، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہاں ماں سے مراد ماں نافیہ ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ ہر بات کا جواب دیتا رہے. وہ جیسے ایک مولوی سے پوچھا کہ جناب 11ویں شریف جو ہم کرتے ہیں اس کا ثبوت ہے؟ وہاں بھی بڑا تنگ کرتے ہیں کہ 11ویں کا ثبوت نہیں ہونے کا. کمال ہے، 11ویں تو قرآن میں ہے. انی رائے تو احدا عشرہ قرآن میں ہے کہ پیغمبر نے کہا میں نے 11ویں دیکھی، 11 دیکھے تو 11ویں ثابت ہوگی. احدا عشرہ جو ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے کہ اگر کوئی جاہل شیعہ کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھے. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اگر اللہ کے قرآن کی ایسی تعریف کرو گے تو انجام وہ ہوگا جو یہودیوں کا ہوا ہے جنہوں نے تورات بدل ڈالی. اسی طرح بی بی عائشہ جیسی محبوبہ بی بی نہیں ہے، اور کائنات میں نہیں ہے ایسی بی بی، اور حضور کی سب سے محبوبہ بی بی ہے، اور وہ شان والی بیوی ہے کہ جس کے سینے مبارک میں میرے مدنی پاک کو موت آئی ہے. وہ بی بی سے جب پوچھا گیا کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹا عجیب آدمی ہو، انہو بشر من البشر، انسان ہیں، وہ بھی بندے ہیں، آتے ہیں ہمیں مدد کرتے ہیں، کبھی آگ جلاتے ہیں، کبھی کھانا پکانے میں مدد دیتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے کو سلائی کرتے ہیں، کبھی اپنے جوتے کو ٹانکا لگاتے ہیں. انہو بشر من البشر، تو یہاں بھی تو ماں نہیں ہے، پر یہاں کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ خدا کا خوف کیا کرو. مسئلہ مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن کو نہ بدلو، اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بناؤ. تحریف قرآن لفظی ہو یا مانوی ہو، اس کا معنی کفر ہے. اسی لیے ایک آدمی نے، اللہ معاف کرے، ایک مناظرے کے دوران میں ایک شیعہ مولوی ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی قرآن میں آتا ہے کہ لسان صدق علی، علی کا نام تو قرآن میں ہے. آگے بھی میرے جیسا کو مولوی تھا، اس نے کہا تو صدق صدیق تو پھر بھی پہلے ہے، فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ لیکن دونوں نے بے وقوفی کی، اس نے بھی قرآن بدلا، اس نے بھی قرآن بدلا. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. بڑی حوصلہ ہے بھی لوگوں کو، قرآن بھی بدل دیتے ہیں. اگر ہوا پوری خارج نہ ہو، تھوڑی خارج ہو،
بھائی آگ تھوڑی لگے یا بہت لگے آگ ہی ہوتی ہے. ماچس کے سرے پہ کتنی آگ ہوتی ہے؟ اگر ہوا نکلی ہے تھوڑی نکلے بری زیادہ نکلے، ہوا تمہیں آئی ہے وہ تو ٹوٹ گیا، بس ختم ہو گئی بات. اب زیادہ نکلے تو تب ٹوٹے گی، اب تھوڑی نکلے تو نہ ٹوٹے. اچھی بات، تم تھوڑا سا پنچر کر دو نا اپنی گاڑی کو، ایک سوئی لگا دو ٹائر میں، پھر دیکھنا کتنی دیر کے بعد ٹائر فی امان اللہ ہوگا. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب ہے. صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہے. وہ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں عمرہ نصیب کیا ہم 2 رکعت شکر کر لیں. تو مرضی ہے، مستحب ہے، کو پڑھے نہ پڑھے، حضور نے تو نہیں پڑھی. ایک آدمی ہے 5 سال سے یہاں ہے، وہ گھر واپس نہیں جاتا، بیوی بھی اس کی اپنے، تو قیامت میں اللہ کو جواب دے گا؟ بالکل، وہ قیامت میں پکڑا جائے گا. لازماً اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو. نہیں جا سکتے ہو طلاق دے دو. اگر بیوی کی ہوتے ہوئے اپنی سالی سے شادی کی، دونوں نکاح بھی حرام ہے، اولاد ولد الزنا ہے. جمع بین الاختین، 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے. کیا عورتیں مسواک کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے کوئی نئی شریعت ہے، ہمارے لیے نئی شریعت ہے. یعنی عورت وضو کرے تو کلی نہیں کرے گی، منہ نہیں دھوئے گی، کیونکہ مرد ہوتے ہیں وہ کیوں دھوئے؟ یہ کیا بات ہے؟ مسواک کریں، برش کریں، مانا ہے کہ منہ صاف کرو. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، بالکل کوئی بڑی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سنت محمد مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ اور کثرت سے نفل پڑھو، کثرت سے ذکر کرو. من تقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتے ہیں بندہ جب نفلی عبادت کر کے میرے قریب آتا. جہاں جہاں بھی ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا کوئی ملک ہو، جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں، دین کی بات ہو، اللہ کامیاب فرمائے. کہتے ہیں جی کہ ٹیسٹ ٹیوب میں جو آج کل بچہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ کرنا جائز ہے اگر مادہ منویہ خاوند کا ہے اور اس کی بیوی کا ہے، پھر ٹھیک ہے. اگر مادہ کسی اور سے لیا گیا ہے تو حرام ہے. زنا یہی تو ہوتا ہے نا کہ مادہ عورت کے اندر کسی غیر کا جا رہا ہے، اپنے خامند کا نہیں جا رہا. اگر میاں بیوی کا مادہ ہے، ان میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، مجبوراً ان کو دوسری جگہ رکھنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں. کہتا ہے جی کہ کچھ حنفی لوگ جو ہیں وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر اہل حدیث حضرات سے فتوے لیتے ہیں. کیا کریں، مصیبت جب پڑ گئی راستہ ڈھونڈتا ہے یار کوئی. پھر کیونکہ حنفی تو 3 کو 3 مانتے ہیں، وہ تو 1 مانتے نہیں. ایک عورت کو حیض ہے تو کتنے دنوں کے بعد نماز پڑھے؟ ہر عورت کی عادت الگ ہے. کوئی 3 دن کے بعد پاک ہوتی ہے، کوئی 5 دن کے بعد، کوئی 7 دن کے بعد، کوئی 10 دن کے بعد، جو اس کی عادت ہے. جب پاک ہو جائے غسل کرے. ایک بوڑھی عورت نے 60 طواف کرنے کی منت مانی تھی، تو اس کو مولوی مکی نے کہا تھا مانو پورے کرے جناب. ریڑی پہ بیٹھ کے بیٹے سے کہے کہ طواف کروائے. منت مانی ہے نا، گلے پڑ گئی ہے نا. ہم نے مکے میں رہتے ہیں، عرفات میں ہم نے پوری نماز پڑھی. حنفی حضرات پوری پڑھتے ہیں، باقی حضرات قصر پڑھتے ہیں. کوئی جھگڑا نہیں یار، خدا کا خوف کرو. جس نے بھی پڑھی ہے نا دعا کرو اللہ قبول کرے. اصل بدقسمت وہ ہے جس نے نہ 2 پڑھی نہ 4 پڑھی.
بہرحال ایک آدمی نے رشیا میں پڑھتے ہوئے ایک عورت عیسائی مذہب سے شادی کی، اس کے اولاد بھی ہو گئی، وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نکاح ٹھیک ہے، اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں جناب بچے ٹھیک نہیں ہوتے، تم ہم نے کہا تھا جا کے شادی کرو۔ تو جب گھر میں ایسے حالات ہوں گے، اسی لیے اسلام کہتا ہے وہ تو مجبوری ہے کہ اگر مسلمان لڑکی نہ ملے اور بندے پر زنا کا خوف ہے تو اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ تو نہیں آمدن کریں۔ کوشش کریں آپ اپنے بچوں کو علماء کی مجلس میں لے جائیں، ان کو قرآن سنائیں، اچھے اچھے علماء کی تقاریر سنائیں، ان کو کیسٹ لے کے دیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ میرے ایک دوست کی بیوی بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ کہتے تھے کہ مصر میں جو فرعون کا مجسمہ ہے، ہاں پڑا، کئی پڑے ہوئے ہیں، ایک تھوڑا ہے، تم نے ملنا ہے، کوئی رشتہ داری ہے۔ اور رامسیس جو ہے نا وہ ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا بھی پڑا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم نے میری ماں کو گالی دی تو تجھ کو 3 طلاق، اس نے گالی دے دی۔ حنفی مسلک میں تو طلاق ہو گئی، وہ معلق تھی نا، جب وہ تعلیق پوری ہو گئی طلاق ہو گئی۔ بہرحال دارالافتاء میں جا کے رجوع کریں، شاید اللہ تیرے لیے کوئی حل نکال دیں۔ اگر ایک آدمی حنفی مسلک ہے، بس ٹھیک ہے، وہ سب حق ہے، جب حق پہ چل رہے ہو تو پھر دوسرے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر ایک آدمی پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر سے استنجا کرتا ہے، پانی سے نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، پانی سے کرے تو افضل ہے۔ اگر نفلی طواف کریں، نفلیں پڑھیں، کسی کو ثواب بخشیں، بالکل بخشیں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، یاد رکھو، ورنہ آخر جب حضور نے عمرہ کیا تو کیا فرمایا، حج کیا، فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، تو زبان سے ہی فرمایا تھا نا۔ اچھا، اسلام جب آتے ہیں حجر اسود پہ تو بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہے، زبان سے نہیں ہے، لیکن ضروری جو اصل نیت دل میں ہوتی ہے، مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ ایک بچی کا نام پیشفین، مجھے نہیں پتا پیشفین کیا ہوتا ہے بھائی، اگر وضو کرنے کے بعد آدمی کے دانتوں سے خون نکل آئے، اگر بہہ جائے، حنفی مسلک میں دوبارہ وضو کرے۔ ہاں ایک بیماری ہے وہ بند ہوتا ہی نہیں تو پھر بہتر ہے۔ حرم شریف کی طرف بعض لوگ پاؤں سیدھے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے نزدیک یاد رکھو پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہی نہیں، ہر ملک کا الگ رواج ہے۔ وہ نعوذ باللہ مسلمان ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں، کعبے کی توہین کر، ان کے نزدیک یہ بے ادبی ہے ہی نہیں۔ سورت توبہ میں بسم اللہ پرنٹ نہیں کی جاتی، کہاں نہیں کی جاتی، لیکن پڑھنا چاہے پڑھیں، یہ مانا تھوڑا ہے کہ بسم اللہ منع ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نہیں گیا کہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا 2 ہیں۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے عمرہ مقام ابراہیم سے شروع کیا، حجر اسود کا پتہ ہی نہیں، بالکل نہیں ہوا، آپ دوبارہ طواف دوہرائیں ٹھیک کر کے، نہیں کریں گے تو عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ پھر طواف کریں اسی نیت سے کہ یا اللہ جو میں نے غلط کیا تھا اس کو دوبارہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے عمرہ دوبارہ کرنا ہو لازماً حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے آپ جائیں مسجد عائشہ جائیں، جعرانہ جائیں، عرفات جائیں، یعنی حد حرم سے باہر جا کے نیت کریں۔ داڑھی جو ہے وہ واجب ہے،
اور اس کا کٹانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں داڑھی کو بنایا جا سکتا ہے، جیسے حضور کی داڑھی مبارک جو تھی گول تھی، کینچی سے اور یہ تو اور کس چیز سے کاٹیں گے؟ مانا ہے کہ اس کو بنانا سنوارنا، حضور نے فرمایا بال رکھیں اس کو سنوارو، اس کو بناؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين اللهم اقضنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا اللہ پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو رحمت کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ان کی مشکلات حل فرما دے۔ وما ذلك على الله بعزيز اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم